نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، یعنی جس شخص نے اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں کے درمیان امن و امان کی حالت میں صبح کی، وہ جسمانی لحاظ سے تندرست تھا، اس دن کا سامان گزر بسر بھی اسے میسر تھا، تو وہ ایسے ہے جیسے ساری دنیا اسے سمیٹ کر دے دی گئی ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے پاس نعمتوں کی فراوانی کی تین چیزیں بتائی ہیں، تین چیزیں بیان کی ہیں یا تین کنڈیشنز بیان کی ہیں۔ پہلی چیز کہ جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے درمیان جب وہ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے، دن کا آغاز کرتا ہے، تو وہ اس حال میں اپنے دن کا آغاز کرتا ہے کہ وہ امن و امان کی حالت میں ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ڈر، خوف اس کو لاحق نہ ہو، بلکہ وہ سکون سے ہو۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنے دن کا آغاز امن و سکون کے ساتھ کیا۔ دوسری جو نعمت وہی کہ وہ جسمانی لحاظ سے تندرست تھا، یعنی جب وہ اٹھا ہے اپنے گھر والوں کے درمیان تو وہ امن و امان کے ساتھ بھی ہے، اسے کوئی پریشانی، کوئی خوف لاحق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جسمانی لحاظ سے تندرست بھی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ اور تیسری کیا کہ اس ایک دن کا کم از کم اس کے پاس ضرورت کا سارا سامان گھر میں موجود ہو، یعنی اس کے کھانے پینے کا اور جو ضروریات زندگی کا جو بیسک نیڈز ہے، اس ایک دن کا سامان اس کے پاس موجود ہو۔ اگر ایسا ہے تو گویا وہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے اس کو ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو گئی ہوں۔ دیکھیے کتنی اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا یہاں پہ۔ ہم ہر وقت ان چیزوں کے لیے شکوے شکایتیں کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور یہاں پر ایک شخص کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا۔ بیسک نیڈز کیا ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے دن کا آغاز کرے تو اس کے ذہن میں، اس کے آس پاس کہیں پر بھی کوئی خوف نہ ہو، کسی قسم کی اس کو پریشانی نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، وہ اپنے گھر میں امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہا ہو، اور اس کیفیت کے ساتھ وہ اپنے دن کا آغاز کرے۔ اور دوسری یہ کہ اسے کسی قسم کی کوئی جسمانی اور ذہنی بیماری لاحق نہ ہو، کوئی پریشانی بھی لاحق نہ ہو، کوئی صدمہ بھی اس کو لاحق نہ ہو، اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ تندرست و توانا ہو۔ اور تیسرے کیا کہ اس کے پاس اس دن کے لیے کھانے پینے کا اور اپنی ضروریات کا پورا سامان موجود ہو، جس سے اس کا وہ دن بہت اچھا گزر سکے، کیونکہ کل کے بارے میں تو کسی کو نہیں معلوم نا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو کم از کم ہمارا آج کے دن کے بارے میں ہمیں پوری طرح سے اطمینان ہو کہ ہماری آج کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو گویا وہ ایک خوش قسمت انسان ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ کامل ہیں۔ اور نعمتوں پر شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے، نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے، اور ناشکری نعمتوں کو گھٹا دیتی ہے۔ تو ہم جب اپنے دن کا آغاز کریں، صبح اٹھیں، تو ہم یہ سوچ کر اٹھیں کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک اور بہترین موقع فراہم کیا ہے مجھے اپنی اطاعت کا، اپنی فرمانبرداری کا، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر اتنی مہربانی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان صحیح سلامت خیر و عافیت کے ساتھ صبح اٹھ گیا ہوں۔
ایک اور دن مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس دنیا میں، میرے پاس ہر نعمت موجود ہے، میں ہر طرح کی بیماری سے عافیت میں ہوں۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور یہی شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔